السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اکثر ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، پتہ نہیں لگتا، بہت ہی آوازاری ہوتی ہے، بے چینی سی رہتی ہے، کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں لگتی، نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی ڈپریشن میں رہتا ہوں. تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. غلط راستے سے مراد ان لوگوں کے پاس چلے جاتا ہے جو تعویذ یا کڑے وغیرہ، دھاگا باندھنا. اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے آرام ملتا ہے، اس سے میری بے چینی ختم ہوتی ہے، اس سے میری ٹینشن دور ہوتی ہے. اب اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم گھر میں تیار ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم اس کے اوپر بہت ہی اپنے آپ پر مان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کمال ہو گیا، یہ میری وجہ سے آئی ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں، اور آج میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں. اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آج تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، لیکن آخر میں ہم ایک الفاظ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم بہت پیارے لگ رہے ہیں. یا اگر آپ کوئی نئی گاڑی، نیا اسکوٹر یا کچھ بھی نیا لے کر آتے ہیں، آپ یہ الفاظ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی قیمت میں مجھے اچھی چیز مل گئی. اس کی ایک تھوڑی سی مثال جو ہے وہ قرآن مجید سے میں دینا چاہتا ہوں، جس میں سورۃ کہف میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ کیوں نہیں تم نے اس باغ کو دیکھ کر ماشاءاللہ کے الفاظ استعمال کیے، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. اس سے مراد کیا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لا قوة الا باللہ، اس میں میرا کسی قسم کا زور نہیں ہے، کسی قسم کی میری قوت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. تو یہ صرف اور صرف یہ الفاظ کہنے سے ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ ہم پریشانی سے بچ سکتے ہیں. اور کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے اوپر مان کرنے کی وجہ سے، یہ الفاظ نہ بولنے کی وجہ سے یا کسی کی حسد کی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے. کئی لوگ اس کے خلاف بھی ہیں کہ نظر بد نہیں ہوتا، کہ بس ہی ہمارا تھوڑا بہت ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، نظر بد نہیں ہوتا. اگر نظر بد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرنے کا طریقہ نہ ہوتا. اس کو ختم کرنے کا، نظر بد کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ٹینشن میں رہتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، ڈپریشن میں، پریشانی میں، بے چینی میں. اس کو ختم کرنے کا بہترین حل جو ہے نظر بد وہ یہ ہے کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2738 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب نظر بد لگ جائے تو اس کی وجہ سے نظر بد کو ختم کرنے کے لیے معوذتین پڑھا کرو.
معوذتاً کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا نظر بد ختم ہو جائے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی آفت سے پناہ مانگی گئی، شیطانی ہو، انسانی ہو، جنی ہو، جو بھی ہو، ہر قسم کے وسوسے سے، ہر قسم کے پریشانی سے، ہر قسم کی مخلوق سے اس میں جو شر والے ہیں اس میں پناہ مانگی. تو اسی لیے جب بھی اس طرح کی کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی ڈپریشن ہو، بے چینی ہو، تو یہ معوذتین کی تلاوت کریں. یہ بہت ہی مؤثر جو ہے وہ علاج ہے. اگر ہم کریں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہم دنیا کھاتے ہیں کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دو صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. تو یہ ایک سبق سمجھ لیں، یہ ایک پیغام سمجھ لیں. تو کوشش کریں اپنے پریشانی کے حالت میں یا کسی ڈپریشن کے یا کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ دو صورتیں پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پر آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے اور اس کا جو ہے وہ علاج بھی آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.